دو عظیم شخصیتیں ہیں کہ جن کا آپس کے اندر جو وہ مکالمہ ہوا، آپس کے اندر جو وہ گفتگو ہوئی، آپس کے اندر جو بات چیت ہوئی، وہ کیا بات چیت ہوئی آج آپ کے سامنے وہ بات میں رکھنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور میں ہوں راشد فاروق خان۔ آج دنیا کے اندر جس طرف بھی نظر دوڑائی جائے، ہر آدمی اپنے معاملات کے اندر پریشان ہے، ہر آدمی پیسوں کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے جب وہ پریشان ہے کہ ہمارا رزق پورا نہیں ہو رہا۔ انسان محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن محنت اور کوشش ہماری کس طرف ہو رہی ہے؟ ہماری محنت، ہماری کوشش جو ہے وہ اس کام کی طرف ہو رہی ہے جس پر انسان کہتا ہے کہ بھئی جب تک میں نہیں کماؤں گا، میں نہیں محنت کروں گا تو کیسے کھاؤں گا، میں نہیں کماؤں گا تو کیسے کھاؤں گا۔ نہ اس میں جو ہے ہم لوگ حلال دیکھتے ہیں، نہ حرام دیکھتے ہیں، نہ ناجائز دیکھتے ہیں، نہ جائز دیکھتے ہیں، نہ پاکی کو دیکھتے ہیں، نہ ناپاکی کو دیکھتے ہیں، نہ صبح کو دیکھتے ہیں، نہ شام کو دیکھتے ہیں، نہ سورج کی گرمی کو دیکھتے ہیں، نہ بارش کو دیکھتے ہیں، نہ رات نہ دن۔ ہر حالت کے اندر ایک ہی بھوت سوار ہے کہ بھئی کسی نہ کسی طریقے سے وہ پیسہ کمانا ہے، اور پیسہ کمانے کا، رزق حاصل کرنے کا، دنیا کے اندر جو ہے وہ عیش و عشرت، سکون والی زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے، آج مسلمانوں نے، ہم نے اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چل پڑے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بھائی جب تک ہم خود اپنے ہاتھ سے محنت نہیں کریں گے، خود کمائیں گے نہیں، وہ چاہے نماز چھوڑ کر کمائیں، اللہ کی نافرمانی کر کے کمائیں، ہم کہتے ہیں بس کسی نہ کسی طریقے سے جو پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آئے گا تو میری زندگی میں سکون ہوگا، پیسہ آئے گا تو میں خوشحال ہو جاؤں گا، پیسہ آئے گا تو میرے پاس پھر کوئی جو پریشانی نہیں آئے گی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ حالانکہ معاملہ اس کے برعکس دیکھا گیا ہے کہ جس آدمی کے پاس مال و دولت اگر زیادہ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، مال و دولت زیادہ ہو لیکن اپنی زندگی کے اندر اپنے گھر میں دین اسلام نہ ہو تو پھر مال و دولت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ وہی مال و دولت والے لوگ پریشان ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، مال و دولت زیادہ ہے، بینک بیلنس زیادہ ہے، گاڑیاں، کوٹھیاں، بنگلے زیادہ ہیں، وہ آج سب سے زیادہ پریشان ہیں۔ آج وہ کیوں پریشان ہیں؟ پریشان اس لیے ہیں کہ زندگی کے اندر جو ہے نا وہ سکون نہیں ہے، زندگی کے اندر سکون نہیں۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ جس کے پاس بھئی پیسہ اگر زیادہ ہے، مال و دولت زیادہ ہے، لیکن زندگی کے اندر اگر دین نہیں ہے تو اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ انسان جب سکون حاصل کرنا چاہتا ہے تو سکون پیسوں سے نہیں ملتا، سکون تو اللہ رب العزت نے اپنی یاد کے اندر رکھا ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے، اصلی تو میں تمہیدی باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، جو میں آپ کے سامنے ایک جو بات رکھنا چاہتا ہوں، ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں، وہ دو عظیم شخصیتیں ہیں کہ جن کا آپس کے اندر جو وہ مکالمہ ہوا، آپس کے اندر جو گفتگو ہوئی، آپس کے اندر جو بات چیت ہوئی، وہ کیا بات چیت ہوئی آج آپ کے سامنے وہ بات میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ان دو عظیم ہستیوں کے درمیان، عظیم دو شخصیتوں کے درمیان آپس میں جب وہ کیا معاملہ ہوا، آپس میں مکالمہ کیا ہوا، آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس کو مکمل سنیں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ دل کو بھی سکون ہوگا، اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے بہت سارے راستے ہمارے لیے کھول دیں گے۔ اللہ ہماری اس واقعے سے بہت زیادہ رہنمائی فرمائیں گے، اس لیے کہ واقعات جو ہیں یہ ان عظیم شخصیتوں کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق چلیں گے، اس زندگی کو فالو کریں گے، تو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی سکون رکھا ہے، اور آخرت والی جو زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے اس میں سکون رکھا ہے۔ تو ان دو عظیم شخصیتوں کا میں آپ کے سامنے جاؤ اب تذکرہ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو عظیم شخصیتیں ہیں۔ ان کا آپس میں کیا مکالمہ ہوا، کیا گفتگو ہوئی، آج اپنا بھی ہم موازنہ کرتے ہیں اور ان عظیم شخصیتوں کا دیکھیں کہ ان کا رجحان کس طرف ہے اور آج ہماری بھاگ دوڑ کس طرف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا مرض الوفات، یعنی کہ ان کی دنیا سے جانے کا وقت جو قریب آیا، تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وہ زمانہ خلافت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب عیادت کرنے کے تشریف لے گئے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث بھی ہے کہ مسلمان پر 5 حق ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب مسلمان بھائی بیمار ہو جائے، اس کی عیادت کے لیے جانا، اللہ رب العزت نے اس کے اندر بہت زیادہ ثواب رکھا ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی صبح کو کسی کے عیادت کے لیے جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے لیے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے استغفار، دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور جو آدمی شام کو جاتا ہے تو شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس آدمی کے لیے وہ دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، دعائے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو جب کوئی آدمی ہم آس پاس دیکھیں، ہمارے محلے کے اندر، ہمارے پڑوس کے اندر، یہ نہیں کہ کوئی رشتہ دار ہے تو ہم پھر اس کے عیادت کے لیے جائیں، نہیں، جو بھی کوئی مسلمان بیمار ہوا ہے، کوئی اس پر تکلیف آئی ہے، ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ جب انسان کسی کے پاس جاتا ہے، اس کو جا کے آدمی تھوڑی تسلی دے دے، اس آدمی کا دل بڑا ہو جاتا ہے، وہ مریض جو ہے وہ آدھا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آدمی جا کے بھائی ماشاءاللہ آپ پہلے سے کافی بہتر لگ رہے ہیں، تو یہ صرف انسان اس کو جب تسلی دیتا ہے نا جی، انسان پھر خود ہمت کرتا ہے، نہیں جب میں تو واقعی ٹھیک ہوں، فلاں آدمی آیا، اس نے کہا تو ٹھیک ہے، دوسرا آدمی آیا، فلاں میرا عزیز آیا، فلاں میرا دوست آیا، اس نے مجھے کہا بھائی آپ کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر لگ رہی ہے، تو آدمی بھی ہمت کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے ہاں یار واقعی میں نا اب میں ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہوں، اب میں ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہوں، پھر وہ انسان اٹھنے کی ہمت کرتا ہے۔ اگر ہم کہیں نہیں بھائی آپ تو پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئے، وہ کہتے ہیں بھائی بس اب یہ مجھے اس بھائی نے بھی کہہ دیا ہے، اس دوست نے بھی کہہ دیا ہے، فلاں میرا کزن آیا اس نے بھی کہہ دیا ہے، واقعی بس اب میرا بچنے کا چانس نہیں ہے۔ جب ایسی بات کرتے ہیں اگر آدمی مایوس ہو جاتا ہے، نہیں، اس کو امید دلوائیں، یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں، جھوٹ نہیں ہے، ہم اس کو ایک جو ہے اس کو ہمت، اس کو حوصلہ دینا کہ نہیں بھائی تو ٹھیک۔ انسان جب ہمت کرتا ہے نا جی تو پھر اللہ رب العزت اس آدمی کی مدد بھی کرتے ہیں، انسان اٹھنے کی ہمت کرتا ہے، چلنے کی ہمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پھر مدد فرماتے ہیں۔ اپنے واقعے کی طرف آتا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے آئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے، آپ نے امیر المومنین تھے، آپ نے فرمایا آپ کو کیا شکایت ہے؟ آپ نے کیا فرمایا جی کہ آپ کو کیا شکایت ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ بڑی خوبصورت بات۔ آج میں اور آپ ہوتے نا جی، ہمیں کو پوچھے بھائی کیا شکایت ہے، ہم کہتے ہیں مر گئے بھائی، کام پہ نہیں جا رہے، دکان بند ہے، آفس میں نہیں جا رہے، کاروبار نہیں چل رہا، میں بستر پہ پڑا ہوں، میں جو چارپائی پہ پڑا ہوں، اگر میں ٹھیک ہوتا تو میں جا کے کاروبار کرتا، میں ٹھیک ہوتا جا کے محنت مزدوری کرتا اور بچوں کے لیے جو 200-400 روپے رات کو لے کر آتا تاکہ میں جو ہے بچوں کی جو پرورش کرتا، ان کے کھانے کا انتظام کرتا، ان کو کچھ جو ہے وہ کھلاتا پلاتا۔ اگر میں ٹھیک ہوتا تو میں جاتا محنت مزدوری کرتا اور بچوں کے لیے کچھ کمائی کرتا، تو میں بستر پہ پڑا ہوں، تو شکایت تو ہم یہ شکایت کرتے نا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ امیر المومنین بس گناہوں کی شکایت ہے، اپنی گناہوں کی شکایت ہے۔ انسان اپنا محاسبہ کرے، آج ہم اپنا محاسبہ کریں، وہ جو صحابہ کرام تھے نا، اللہ کی ذات کا خوف، اللہ کی ذات کا ڈر، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل میں بیٹھنے والے فرشتوں، قرآن پاک اترتا ہوا جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو صحابہ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو ہے وہ ختم نبوت کی برکت سے جتنے معجزات ہوئے ان کو دیکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گفتگو سن رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک ماحول اختیار کیا ہوا ہے، لیکن وہ حضرات ایسا ان کا مبارک ایمان، ایسا عظیم ان کا ایمان تھا، اتنا مضبوط ایمان تھا، آپ نے کیا عرض کیا؟ امیر المومنین مجھے تو جو ہے اپنے گناہوں کی شکایت ہے اور مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ تو آپ نے آگے فرمایا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے، بھئی کیا چاہتے ہو آپ، کیا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں تو اللہ کی رب کی رحمت چاہتا ہوں، میں تو اللہ کی رحمت چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت میرے اوپر اپنی رحمت والا معاملہ فرما دے، میں تو اس کو چاہتا ہوں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اور جا کے محنت مزدوری کریں، بچوں کے لیے کچھ کمائیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام ہر آن ہر گھڑی ان کا دھیان، ان کا جو ہے وہ خیال، ان کی توجہ ہمیشہ آخرت والے اعمال کی طرف ہوتی تھی۔ کیا عرض کیا؟ امیر المومنین میں تو اللہ کی رحمت کو امیدوار ہوں۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کسی طبیب کو بلاؤں؟ ہم کہتے ہاں بھائی ضرور بلائیں، اچھے ڈاکٹر کو بلائیں تاکہ اچھی مجھے میڈیسن ملے اور میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، طبیب نے تو مجھے بیمار کیا نا، مجھے تو گویا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بیمار کیا ہے، بیماری اللہ کی طرف آتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور صحت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ رب العزت بندے کو نوازنا چاہتے ہیں تو اس پر جو ہے وہ کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی اس پر بھیج دیتے ہیں، اور پریشانیاں بھیجتے ہیں، اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ جب کوئی تکلیف بھیجتے ہیں اللہ اپنے بندے کو گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔
جب کوئی مصیبت آتی ہے اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے اس طبیب نے تو بیمار کیا ہے، مجھے تو یہ بیماری تو اللہ کی طرف سے آئی ہے نا. جب اللہ نے مجھے بیمار کیا تو ٹھیک بھی مجھے اللہ رب العزت نہیں کرنا ہے. تو آگے امیر المومنین نے فرمایا بھائی بیت المال سے آپ کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دیں. آج میں اور آپ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں بھائی کوئی 2-4 دکانیں ہو جائیں، کوئی ایسا کاروبار ہو جائے جہاں سے میرے بچوں کا نظام چلنا شروع ہو جائے، جہاں سے جب وہ رزق آنا شروع ہو جائے. تو ہم تو چاہتے ہیں بھائی کہ ایسا کوئی جو ہے وہ سسٹم ہو، ایسا کوئی بیت المال سے ہمارے لیے وظیفہ مقرر کرو. لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی کامل ایمان کے لوگ تھے نا، تو کیا فرمایا؟ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ کے بچوں کے کام آئے گا، آپ کے بچوں کے کام آئے گا. آج میں اور آپ ہم لوگ جو یہ کہتے ہیں بھائی کچھ اتنا کچھ بنا کے جائیں کہ مجھے بچوں کے کام آئے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ بچوں کی زندگی کس طرف جا رہی ہے. ہمارے بچے نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نہیں کرتے، اللہ کے احکامات زندگی میں ہیں یا نہیں ہے، سنت طریقہ زندگی میں ہے یا نہیں ہے، بڑوں کا ادب کرتے ہیں نہیں کرتے، چھوٹوں پر شفقت کرتے نہیں کرتے، ماں باپ کا ادب کرتے نہیں کرتے. اس بات کو نہیں دیکھتے ہم کہ ہاں بھائی یہ کوشش کرتے ہیں بچوں کو کچھ بنا کے جاؤ، بھائی ہمارے مرنے کے بعد بچوں کو جو ہے وہ اتنا کچھ بنا کے جاؤ ان کے کام آئے. صحابہ کرام تو فکر نہیں کرتے تھے. صحابہ کرام تو جو ہے اپنے بچوں کو اپنے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال ہیں ان پر لگا کے جاتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا امیر المومنین اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، وظیفے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا، آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ آپ کو میرے جو بیٹیاں ہیں ان پر آپ کو کیا فاقے کا ڈر ہے؟ کیا میری بیٹیاں فاقے میں چلی جائیں گی؟ نہیں. فرمایا بلکہ آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ کہہ دیا ہے رات کو سونے سے پہلے اگر سورت واقعہ پڑھ لو گی تو کبھی فاقہ تمہارے اوپر نہیں آئے گا، کبھی آپ کے گھر میں بھوک نہیں آئے گی. تو میرے لیے آپ کے لیے سبق ہے، ہم رات کو جب بھی سوئیں سونے سے پہلے مغرب اور عشاء کے درمیان کوشش کریں سورت واقعہ کی تلاوت کر لیں. سورت واقعہ جو ہے سورت رحمان کے بعد آتی ہے اور 27واں سپارہ ہے. تم کوشش کریں اپنے گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں ہم سارے کوشش کریں سورت واقعہ کو یاد کریں اور اس کو پڑھ کے رات کو سویا کریں. 2-4 دن پڑھیں گے، ایسا جب پڑھتے جائیں گے تو زبانی یاد ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ قرآن ایسی مبارک کتاب ہے جب انسان اس کو پڑھنے کو جب بیٹھتا ہے پھر انسان کو بند کرنے کو دل نہیں کرتا. ایسی اللہ کی مبارک کتاب ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اعمال کی طرف آئیں، نہ کہ ہم جب محنت کی طرف جائیں میں محنت کروں گا تو کھاؤں گا. نہیں، صحابہ کرام تو اعمال کی طرف آتے تھے. تو کیا عظیم خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اپنے بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے اور کیا دیا ہے کہ بیٹیوں اگر سورہ واقعہ پڑھتی رہو گی تو تمہارے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، تم کبھی بھوکی نہیں رہو گی. اللہ کی ایسی تمہارے پر رحمت ہوگی، ایسا رزق کے اندر جو ہے وسعت ہوگی، رزق کی کشادگی ہوگی. تو آج میں اور آپ ہم بھی عزم کریں کہ انشاءاللہ رات کو سونے سے پہلے ہم سورہ واقعہ کی تلاوت خود بھی کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی کہیں گے. گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں ہم سارے کے سارے جو ہے وہ مل بیٹھ کر جو ہے اس سورت کی تلاوت کیا کریں. اس لیے انسان یہ نہیں بھائی یہ پڑھے گا رزق آئے گا، ٹھیک ہے، وعدہ تو اللہ کی ذات پر ہے، اعمال پر وعدہ ہے، لیکن پڑھنی اس لیے ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیں اے اللہ میں نے سورہ واقعہ پڑھی ہے، اس کے جو ثمرات ہیں، اس کے جو فوائد ہیں، اس کے جو برکات ہیں، اے اللہ وہ ساری برکات مجھے بھی عطا فرما. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فقر و فاقہ تنگ دستی اللہ بھی دور فرما دیں گے، چونکہ اللہ کے اس پر بھی وعدہ ہے نا جی کہ سورہ واقعہ پڑھو اللہ تعالیٰ تمہارا جو فقر و فاقہ دور فرما دیں گے، گھر کے اندر اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دیں گے. بہت سارے اعمال ہیں. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ گھر میں فقر و فاقہ ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو سلام کیا کرو، درود شریف پڑھا کرو اور سورۃ اخلاص پڑھا کرو، تمہارے گھر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا فرما دیں گے. چند دنوں کے بعد صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آگے عرض کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر میں اللہ نے ایسی برکتیں پیدا فرمائی ہیں، ایسی برکت اللہ نے کر دی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ایسی خوشحالی، ایسی فراوانی ہے، الحمدللہ اللہ کی ذات کا شکر ہے، اب میرے حالات اچھے ہو گئے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.